بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص و کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدایا ان 5 گناہوں سے بچے رہنا، یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خود انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں پر مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم بناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا جان تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابا جان تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نئے مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ندان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہاں مکان مفت بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھے ماں باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوریاں کرتے رہے، دن رات اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے اس
اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، تو مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگاؤ۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں خطرناک گناہ ہے۔ ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو ایک گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اسی کے بندے کے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔